मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम आपको मीडिया की कुछ काली भेड़ों के बारे में बताएंगे जो करोड़ों रुपए हजम कर गए और उनके नाम अभी तक खुफिया हैं। सीक्रेट फंड की मद में दिए जाने वाले करोड़ों रुपए किस मीडिया चैनल को दिए गए, इसके बारे में आपको आज प्रोग्राम में बताएंगे। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खुफिया इदारों से कौन कौन से मीडिया चैनल्स पैसे ले रहे हैं, कौन कौन से सहाफ़ी उनसे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ बैरूनी ममालिक से किन मीडिया चैनल्स को किस तरह की फंडिंग आ रही है। इसके साथ साथ मुल्क में जहां इलेक्शंस आने वाले हैं वहां अरबों की एक बंदर बांट हुई, बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ ये तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया टीवी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया अखबार रऊफ क्लासा साहब। उनके साथ तशरीफ फरमाए इस्लामाबाद स्टूडियो में अयाज अमीर साहब। चकवाल से इलेक्शन के लिए उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और उसमें जितना कुछ हुआ, जब पहली दफ़ा रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए तो एक बहुत अच्छी डिबेट शुरू हुई जिसमें कुछ मीडिया मुल्ला भी हमारे सामने आए और मीडिया का किरदार भी सामने आया। साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के ऊपर काफ़ी डिबेट चली और अयाज अमीर साहब ने अपने आर्टिकल में, पहले तो हमने सिर्फ एक गैरत ब्रिगेड का नाम सुना था, एक और ब्रिगेड इन्होंने आज इंट्रोड्यूस किया अपने आर्टिकल में, उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे। और लाहौर स्टूडियो में हमें सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो दुनिया एट 8 के साथ दुनिया पे दोबारा वापस आएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू आगाज करते हैं। रऊफ क्लासा साहब, बहुत बड़ा स्कैंडल आप लेके आए हैं, क्या तफसीलात हैं इस अरबों के बंदर बांट की? अरशद, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, मैंने कॉलम्स में भी कुछ इशारे किए थे, कुछ स्टोरीज हमने पेपर में भी ब्रेक की, तो लोगों को डाउट था कि शायद हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं हवा में कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पेपर्स नहीं है। तो आज मेरे पास ये तकरीबन 5-6 फाइल्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं और इसमें सारे ऑफिशियल इसमें पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है जो आप भी मेरा ख्याल है कुछ स्क्रीन पे दिखाएंगे। इस मुल्क में मैं समझता हूँ जितनी आखिरी महीने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक तरह का लूट मार का, मैं कहूँगा बाजार हमने गर्म होते हुए देखा है, और मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास पेपर्स हैं और एक एक चीज़ है जिस पे हम साबित कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा स्कैंडल है अरशद, जो इससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है कि मतलब चलो बंदर बांट तो कर लें अरबों रुपए की, कि इन्होंने 124 इनके पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स थे जो कि यहाँ पे अप्रूव हुए थे, कौमी असम्बली में हुए थे, उनको उनमें से पैसे निकाल के 22 अरब रुपया इन्होंने अपने एमएनएज और वजीरों में इन्होंने ऐसे बांटा है जैसे लोग वहां पे रेवड़ा भी नहीं बांटते होंगे। और फिगर अगर आपके सामने है, मेरा ख्याल है लोग अगर इनको पढ़ना शुरू कर दें कि किस किस वजीर को कितने करोड़ मिले हैं, किसको। जी क्लासा साहब, अगर आप ये नाम बताना शुरू कर दें, नाज़रीन हमारे स्क्रीन पे आपके डॉक्यूमेंट्स हम साथ साथ दिखाते रहेंगे, हमें बताएं तो सही किसको कितने करोड़ मिले, कितने बिलियंस मिले, कितने अरब किसको मिले, किस तरह से मिले, तफसीलात अगर नाम लेके आप बताना शुरू करें। जी जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हाजी बिलोर साहब हैं, 10 करोड़ रुपया लिए और इन्होंने अब भी पैसे लिए हैं, ये ज़हन में रखिएगा, हुकूमत खत्म होने से पहले इनको पैसे रिलीज किए गए। ये शेख साहब ने किए हैं या उसके बाद जो मिनिस्टर साहब आए थे मानवी वाला साहब, उन्होंने रिलीज किए हैं ये पैसे? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए हैं, ये वजीर आजम साहब की तरफ से हैं। राजा परवेज अशरफ साहब जाते जाते नवाज गए हैं रेवड़ियों की तरह अरबों रुपए कौमी खजाने के, और सबसे ज्यादा वो खुद को नवाज के गए। मेरे पास जो उनकी तादाद है इस वक्त 30 उनके आर्डर्स पड़े हैं जो गुजर खां में, मैं समझता हूँ कोई ऐसी ये जगह नहीं बच गई होगी जहां पे उन्होंने सड़क ना दी हो, जहां पे कुछ ना कुछ पैसा नहीं दिया हो, और इनको मना किया गया था कि इतने पैसे मत दें क्योंकि ना कैपेसिटी है ना टाइम है, ये पैसा यहाँ पे ज़ाय हो जाएगा। इसके बावजूद दिए गए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो गैस के नाम पे आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, महरीन अनवर राजा साहबा हैं, आपके प्रोग्राम में ये कई दफा आ चुकी हैं, उन्होंने गैस लगवाई है, उनको 38 करोड़ रुपया दिया गया महरीन अनवर राजा को। एक घर को गैस देने पे 10 लाख रुपए खर्च आया है ये हुकूमत पाकिस्तान का या टैक्स पेयर्स का। एक मैं आपको छोटी छोटी आपको चीजें बता रहा हूं। और 30 इन्होंने डायरेक्टिव ऑर्डर जारी किए थे यहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब ने, और 2.5 अरब रुपए पीडब्ल्यूडी के तहत दिए गए हैं। अगर मुझे इजाजत दें तो बड़े बड़े नाम है, मैं जल्दी से पढ़ दूं कि किस किस को इलेक्शन से पहले क्या कुछ दिया गया है। जैसे मैंने कहा हाजी गुलाम बिलोर साहब, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नाज़रीन, हम आपको ये तफसीलात दिखा रहे हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको फुल स्क्रीन पे ये नाम जो दस्तावेजात में सामने आए हैं फुल स्क्रीन पे आपको ये नाम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जैसे ही क्लासा साहब बताना शुरू करते हैं। जी क्लासा साहब। जी हाँ, बिलोर साहब को 10 करोड़ मिले, अरबाब आलमगीर को 13 करोड़, नूर आलम खान 5 करोड़, नूर आलम को इसके बाद दोबारा 12 करोड़, असफंद यार वली को 18 करोड़, सरदार मुश्ताक 25 करोड़, लायक मोहम्मद खान 22 करोड़, फैसल करीम कुंडी 10 करोड़, मौलाना अताउर रहमान 10 करोड़, मौलाना फजल रहमान 10 करोड़, मलिक अजमत खान 10 करोड़, लाल मोहम्मद खान 20 करोड़, हाँ राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम 2 अरब 28 करोड़, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम दोबारा 76 करोड़, चौधरी परवेज इलाही 10 करोड़,
चौधरी परवेज अली 10 करोड़, मजीद सरदार सलीम हैदर 25 करोड़, नदीम अफजल चंद 38 करोड़, तस्नीम अहमद कुरैशी 15 करोड़, चौधरी अनवर अली चीमा 18 करोड़, नवाबजादा अमाद खान 10 करोड़, शेख वकास अकरम 30 करोड़, रियाज फताना 30 करोड़, चौधरी इम्तियाज सफदर वड़ैच 28 करोड़, चौधरी वजाहत हुसैन 18 करोड़, चौधरी अहमद मुख्तार 31 करोड़, कमर जमान कैरा साहब 54 करोड़ 54 करोड़, नजर मोहम्मद गोंदल 25 करोड़। क्लासा साहब, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हम इसको अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी लोग इसको जाके देख सकते हैं। अयाज अमीर साहब, ये लिस्ट क्लासा साहब जो बता रहे थे, इतने सारे नाम, डेवलपमेंट के नाम पे ये पैसे दिए गए, आप भी पार्लियामेंटेरियन थे, आपको भी पैसे मिले या नहीं मिले, और इन पैसे देने का इलेक्शंस पे क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जजमेंट तो आ चुकी है राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से, लेकिन ये बाकी सारे जो हैं, जो फंड्स दिए गए, इससे इलेक्शंस पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, पैसे का जब इस्तेमाल होता है तो कुछ ना कुछ असर तो होता है और इसीलिए किया जाता है। मैं तो ये लिस्ट पढ़ के जो मैंने रकूम क्लासरा साहब की ज़बान से सुनी, मैं तो मारे हसद का शिकार हूं कि मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें और मैंने क्यों नहीं वो डायरेक्टिव्स करवाए। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल कहना ज़रूरी है कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं या ऐसे जो पैसे दिए जाते हैं, वो ये नहीं होता कि आप खजाने से जाके 10 करोड़ या 20 करोड़ या 15 करोड़ ले लें और आपकी जेब में चला गया। ये डेवलपमेंट स्कीम्स के क्या कहते हैं, अगेंस्ट होते हैं। मैंने अभी ज़ाहिर नहीं लिए, पर मैंने कई अपने हलके में 6, 7, 8, 9 गांव में गैस वगैरह जो है उसमें दिलवाई थी और वो मैंने डायरेक्टिव्स करवाए थे यूसुफ रजा गिलानी से। तो अगर पुरानी आप लिस्ट जाएंगे तो शायद मेरा भी नाम आएगा कि मैंने इतने करोड़ लिए थे, जो जरूर गए थे उसी से या बिजली या ज्यादातर गैस हुई है। तो मेरे ख्याल ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन जो है जरूरी है। ये क्लैरिफिकेशन, और इसके अंदर भी अयाज अमीर साहब बहुत इंटरेस्टिंग स्कैंडल है। रऊफ क्लासा साहब, मैं बिल्कुल आता हूं, आप ही की तरफ आ रहा हूं, आप ही की तरफ आ रहा हूं। एक के 20, एक का 20, एक का 20 की क्या बोली लगती है इन ठेकों में? वो मैं आपको बताता हूं, उस पे मैं आता हूं। मैं जो अयाज अमीर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये पैसे जाते हैं सुई गैस महकमे को जाते हैं या पीडब्ल्यूडी को जाते हैं, लेकिन वहां से पहले से ठेकेदार तैयार बैठे होते हैं। और अयाज अमीर साहब जैसे बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की डल्टी गेम में शरीक नहीं होते होंगे। मेरे पास जो 3 फाइलें हैं, इनमें मोस्टली वो हैं जिनके अगेंस्ट लिखा है कि ये फिजिबल नहीं है। बहुत सारी स्कीमें जो हैं आपको ऐसे लेटर में दिखा सकता हूं, हाथ से लिख के दिया कि मेहरबानी फरमा के मेरी इतनी स्कीमें, इनको पैसे जारी करें। और वजीर आजम हाउस ने डायरेक्टिव जारी करके कैबिनेट डिवीजन को भेजा कि पैसे रिलीज करें। इस तरह पैसे रिलीजेस हुई हैं। और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात यह, मुझे ये बात समझाएं कि आखिरी दिनों में आप मार्च के महीने में 10 बिलियन रुपीज कैश इन्होंने वहां पे उनको दिया है। मैं कहता हूं इन्होंने वहां पे सर्विसेज डिपार्टमेंट को दिया है, क्या उसको यूटिलाइज कर कैश में ये पैसा किसको दिया गया है? निकाय से मुराद है डिपार्टमेंट्स को रिलीजेस की गई है। उसमें सुई गैस को की गई है, वापडा को की गई है, उसमें पीडब्ल्यूडी या लाइन डिपार्टमेंट जिन्होंने आके एग्जीक्यूशन करनी है, इनको वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे थे उन्होंने उसको रेजिस्ट किया कि सर ये नहीं हो सकता, इतने शॉर्ट टर्म में आप इनको अरबों रुपए दे रहे हैं, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये पैसे खा जाएंगे। मसलन बात स्कीम ऐसी थी 5 करोड़ रुपए की थी, उसके अगेंस्ट 1 रुपये, हाँ 1 करोड़ रुपया भी इन्होंने रिलीज करवा दिया है। जब कहा गया कि 1 करोड़ रुपया रिलीज कराने का कोई फायदा नहीं है, स्कीम 5 करोड़ की है, तो बाकी 4 करोड़ कहां से आएंगे? तो उन्होंने कहा जब जिस तरीके से कहा ये 1 करोड़ तो रिलीज करें। सो एक तो ये इन्होंने आके करप्शन की है, और प्लस ये पहले से एक और करप्शन भी है। नाज़रीन, रऊफ क्लासा साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नाज़रीन को इसकी कहानी जो कि डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए गए, उसमें ठेकेदारों का भी एक रोल आता है और 1 के इवज 20 की बोली लगी, वो क्या कहानी है वो भी बताएंगे, और मीडिया की काली भेड़ों को भी बेनकाब करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं उस अरबों की बंदर बांट की जो हुकूमत पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के आखिरी चंद माह में हुई। रऊफ क्लासा साहब, इसमें अयाज अमीर साहब ने बताया कि ये पैसे, और आपने खुद भी कहा कि डिपार्टमेंट्स को जाते हैं, लेकिन कहानी मुझे लगता है कि इतनी सिंपल नहीं है। जब ये ठेके दिए जाते हैं तो उसमें 1 करोड़ के एवज 20 लाख की क्या कहानी है? अरशद, ये जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, मेरा ख्याल है अगर आप मुझे 1 आध दिन मजीद दें, कुछ तो मैं एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं 4-5 सेनेटर्स के, लेकिन मैं आपको मजे की एक इतना पाकिस्तानी तारीख में इस तरह का स्कैंडल कभी नहीं आया होगा कि जितने सेनेटर्स हैं, मेजॉरिटी का मैं कह रहा हूं, सबका नहीं कह रहा, इन तमाम सेनेटर्स ने जो इनको पैसा मिलता है, इन्होंने पाकिस्तान के 3 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, मोस्टली पैसा इन्होंने वहां पे दिया है। उसमें सिंध के भी आपके सेनेटर शामिल हैं,
آپ کے پنجاب کے بھی شامل ہیں، اور یہ جو 3 وہاں ڈسٹرکٹ ہیں، ایک ایبٹ آباد ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، وہاں کے کرپٹ ٹھیکیداروں نے اور پی ڈبلیو ڈی کے جو لوگ ہیں انہوں نے مل کے ایک ٹیم بنائی ہے، اپنے فنڈز پول کیے ہیں، ایک ایم این اے کو اور ایک سینیٹر کو اپروچ کرتے ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ جو آپ کا ہے، اور کیونکہ سینیٹر پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور سارا پیسہ سندھ کے بڑے انتہائی آنریبل سینیٹرز ہیں، جب ان کے نام سامنے آئیں گے تو لوگ حیران ہوں گے، دن رات سندھ کا رونا روتے رہتے ہیں کہ سندھ غربت کا شکار ہے۔ انہوں نے بھی وہاں پہ اپنا پیسہ لکی مروت میں، ایبٹ آباد اور جا کے بنو میں دیا۔ وہ کیوں دیا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ اگر آپ دیں تو 20 لاکھ روپے آپ کو اپ فرنٹ وہاں پہ ٹھیکیدار پہلے سے دے دیتا ہے، اور اسکیمیں آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں۔ اگر لکی مروت کے لوگ یا بنو اور اگر ایبٹ آباد کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے علاقے میں کتنا فنڈ کاغذوں پہ آیا ہے، تو آج یہ فرانس کی طرح آپ کا پیرس اور وہاں پہ لندن بن چکے ہوتے۔ سو ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں 5 سالوں میں ڈلٹی کھیل کھیلا گیا اس ملک میں، تمام کے تمام تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت سارے یہاں سینیٹرز نے اپنا پیسہ اپنے صوبے میں نہیں دیا، جس علاقے میں تھے وہاں پہ نہیں دیا۔ صاحب اس کی مزید تفصیلات بھی آپ سے لیتے ہیں۔ محمد مالک صاحب، آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس طرح کی ٹھیکیداری چلتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ؟ ہاں جی، کس طرح سے؟ ایک صاحب اسلام آباد میں ہیں، 2 صاحب کراچی میں ہیں، ان کا مین بزنس یہی ہے، اور آف دا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ وہ جو آپ 1-20 صاحب کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 20% ایڈوانس پیمنٹ دے دیتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیم سے، لیکن ان کی اسپیشلٹی بلوچستان ہے۔ انہوں نے بلوچستان سے کروڑوں روپے کمائے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کا NFC ایوارڈ چینج ہوا اور پھر اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج گئے اس کے اندر سے، تو وہاں پہ بھی یہی ہے، وہ 20% آپ کو کروڑ روپے کا اگر ٹھیکہ ہے، 20 لاکھ آپ کو دیا، پھر وہ زمین پہ 10 لاکھ لگاتے ہیں، 15 لاکھ اور باقی جیب میں، تو نیچے دوسرے لوگوں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ اور دوسری بات جو ابھی پرویز اشرف صاحب کے کیس میں بھی بنی اور جو سٹینڈ لیا گورنمنٹ نے کہ جی اس میں ساروں کو کیوں اتنا اعتراض ہے، انہوں نے تو FWO کو دیا یا انہوں نے NLC کو ٹھیکہ دیا، وہ تو سرکاری ہے، تو اگر تھوڑا سا مہنگا بھی دے دیا تو سرکار کی جیب میں جا رہا ہے، وہ غلط بات ہے۔ وہ اس لیے کہ FWO وغیرہ آگے سبلیٹ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ، اور آپ کبھی دیکھیے گا کہ اوپر تختی ہوتی ہے FWO کی، نیچے ہوگا رمضان ٹریڈرز، نیچے ہوگا فلانی کمپنی، اور وہ آگے کام اپنا پرسنٹیج رکھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی وہاں پہ اگر پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو فرق نہیں پڑا، یہ 2 گورنمنٹ ایجنسیز کے درمیان میں تھا، یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ آگے سے کام بہت زیادہ اپنا پرائیویٹ ٹھیکیداروں سے کرواتے ہیں، تو جو کام سرکاری محکمے کو بھی دے رہا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی اس کا بلک جو ہے وہ پرائیویٹ ٹھیکیداروں کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو کیس بنا تھا پرویز اشرف صاحب پہ، یہ بالکل ٹھیک بنا ہے۔ انہوں نے گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑی، انہوں نے پکڑ کے اس کو کہا کہ جی ہم نے تو FWO کو دیا، بھئی FWO تو آگے سبلیٹ کر رہا ہے نا، NLC کو دیا۔ ایاز امیر صاحب، محمد مالک صاحب اور رؤف کلاسا صاحب جو داستان سنا رہے ہیں، آپ تو پارلیمنٹیرین رہے، انہیں کلیگ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اتنا ڈیولپمنٹ کا جب پیسہ جاتا ہے تو ملک جیسے کلاسا صاحب کہتے ہیں یہ تو پیرس اور لنڈن بن جانا چاہیے، کیوں نہیں بنتا؟ کہ 1 کے 20 کی کہانی چل رہی ہوتی ہے، آپ کے کلیگز نے شیئر کی اس طرح کی کہانیاں آپ سے؟ نہیں، اس میں بھی تھوڑی سی ذرا ایک ڈسٹنکشن جو ہے اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ یہ جو خوش قسمت سینیٹر صاحبان تھے یا جنہوں نے وہ 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ لے لیا، انہوں نے تو کر لیا، لیکن اگر کوئی سینیٹر وغیرہ یا ہمیں بھی 1 کروڑ سال کا ملتا تھا اور ہم بجلی سڑک جو بھی ہے سوئی گیس چھوٹی موٹی کر دیتے تھے، اگر میں لیتا نہ لیتا وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ نیک اور پارسا MNA سینیٹر بھی آ جائے جو محکمے والے ہیں وہ اپنا کٹ ضرور لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سٹالن کو لے آئیں، سٹالن کے بھوت کو لے آئیں، لیکن آپ کے جو محکمے والے ہیں وہ اپنا کٹ ضرور لیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ جو TMAs وغیرہ کے اگر کوئی DMG آفیسرز، DMG کہتے ہیں نا جی ہم بڑے پتہ نہیں کیا ہیں، پیورٹی کا کون سا سٹینڈرڈ ہم نے اٹین کیا ہوتا ہے، وہ جب ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں میری نالج میں ہے کہ وہ جو 2% یا 3% کا کٹ ان کو بھی جاتا ہے۔ اب جب یہ مہربان سینیٹر صاحب یا کوئی میرے جیسا MNA آ جائے اور میں 20 لاکھ لوں تو وہ جو پہلے ہی رقم کٹی جا رہی ہے 1 کروڑ میں سے یا 1 لاکھ میں سے یا 100 روپے میں سے، اس میں آپ یوں سمجھیے کہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور جو ایکچولی لگے گی وہ پھر اور مزید سکڑ جائے گی۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ لکی مروت یا وہ جو
خوش قسمت ضلع ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. جب ایک کانٹریکٹر کسی لے کے آتا ہے سینیٹر کا کام، نہ سینیٹر صاحب نے لکی مروت جانا ہے نہ اس نے ایبٹ آباد جانا ہے، تو پھر 1 کروڑ میں سے میرا خیال ہے اگر 50,000 بھی یا 1.5 لاکھ بھی لگ جائے تو آپ خوش قسمتی اسے جانیے. وہ جو ہے جو پیسے کا وہ کہتے ہیں نا سرکولیٹ ہونا چاہیے، میرا خیال وہ سرکولیشن کے ہی آپ اس کے مد میں آپ ڈالیں گے اور اسے سمجھیں گے. آپ سرکولیشن پیسے کی ہوتی رہتی ہے اور صرف چند افراد کے ہاتھ میں ہوتی رہتی ہے، اور ترقیاتی کاموں کے نام پہ جو پیسہ دیا جاتا ہے. جی کلاسر صاحب. ایک ارشد ایک اور ارشد تھوڑی سی میں اس میں دینا چاہوں. ان سے جو بڑا سکینڈل ہے، مطلب اتنے سکینڈل ہیں جو ایک پروگرام میں مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہے. یہ 6 فائلیں رکھ کے بیٹھا ہوں، ان کو پڑھنے میں لگا ہوں پچھلے 3-4 دن سے. اس سب سے بڑا سکینڈل ہے جو وہ آپ کی ریزرو سیٹس پہ جو خواتین ایم این ایز آئی ہیں، کیونکہ پورا پاکستان ان کی کنسٹیچوئنسی بن چکا ہے. جتنی کرپشن میجارٹی آف ریزرو سیٹس کے پیسوں کے سامنے آ رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. مرد بیچارے شرما جائیں گے دا وے دے ہیو ڈن دیئر کرپشن. انہوں نے جہاں جہاں اسکیمیں دی ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل کسی اور پروگرام میں لے کے آؤں گا کہ کس کس نے کس کس علاقے میں دیے ہیں. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ارشد کہ میں یہ پہلی دفعہ اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ کیا پاکستان میں ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ پیسہ جو ہے ایمان بن چکا ہے، آپ کا کلچر بن چکا ہے. کوئی بھی آپ کو 10 روپے دے، 10,000 روپے دے اور کہیں پہ پروجیکٹ لے. ایک خاتون مجھے کہتی ہے، ایک ایم این اے کہتی ہے کہ میں آپ کو فلاں کے بارے میں پیپر دوں گی کہ اس نے اپنا فنڈ جو ہے فلاں علاقے میں بیچا ہے اس نے کنٹریکٹر کو. یہ میں آپ کو ہر سے بہت میری بات ہوئی ہے، میں نے اپنی لسٹ نکالی تو اس خاتون نے وہاں ایبٹ آباد میں بیچا ہوا تھا سارا. مطلب یہ حساب ہو چکا ہے کہ بہت کم آپ کو انریبل یہاں پہ ریزرو سیٹ پہ آپ کو پرسن ملیں گے جنہوں نے اپنے فنڈ کو یہ ڈیوالٹ کر کے اور علاقوں میں نہیں دیا. اور بہت جلد میں آپ کو ایک ایسی لسٹ دینے والا ہوں ہول آف کنٹری کہ ہماری یہ سیٹیں کرتی رہی ہیں، ریزرو وومن ہماری یہ کچھ کرتی رہی ہیں اور کہاں کہاں پیسہ ان کا جاتا رہا ہے اور یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. جی ایاز امیر صاحب. ہاں پلیز ایک میں چیز کہنا چاہوں گا. زیادہ جو ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں یا بجلی گیس یا سڑک جو ہے، جو بجلی اور گیس کا ہے اس میں کسی ایم این اے یا سینیٹر کا کٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ واپڈا یا آئیسکو وغیرہ جو ہیں اور یہ گیس والے وہ سارے کٹ جو ہے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، جو ان کا ہے سیاستدان اس میں بہت کم کر سکتے ہیں. سڑکوں میں نالیوں شالیوں میں اس میں گنجائش اگر کوئی کرنا چاہے اور اتنی ہمت ہو وہ کر سکتا ہے. لیکن آخر میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ جو ایم این ایز اور سینیٹرز کو وہ ملتا، وہ جو پرائم منسٹرز دیتے رہے ہیں ثواب دیدی، جو میرے خیال یہ بھی نہیں ہونا چاہیے 1-1 کروڑ کا. اگر آپ پاکستان کا سکیل دیکھیں، ایکسٹینٹ آف کرپشن دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹا پینٹس آتا ہے. جو پاکستان میں کرپشن ہے اس کا میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. اور جیسے روف کلاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیسوں کے عوض کچھ بھی کر لیتے ہیں. ایاز امیر صاحب، روف کلاسر صاحب معاف کیجئے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ناظرین، پیسوں کے لیے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. اور ہم نے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی تو بات کر لی، اب بات کریں گے کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. میڈیا میں بھی کروڑوں روپے کا غبن ہو رہا ہے. وہ پیسے جو آپ کی جیب سے نکلتے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے، سیکرٹ فنڈ کی مد میں کروڑوں روپے میڈیا چینلز کو دیے جاتے ہیں. اس کی تفصیلات سپریم کورٹ میں 17 اپریل کو آئیں گی. لیکن کیا یہ میڈیا کی کالی بھیڑیں بے نقاب ہوں گی؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف 30 کروڑ کی کہانی نہیں ہے، اس سے زیادہ کروڑوں کی ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی کے نام پہ بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ خفیہ رکھے جاتے ہیں. سیکرٹ فنڈ کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے کہ اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے. جسٹس جواد خواجہ اور جسٹس عارف خلجی صاحب اس کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں اور اس میں منسٹری آف انفارمیشن اس بات پہ رضامند ہوگی ہے کہ سیکرٹ فنڈ کی مد میں جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ریویل کیے جائیں گے. اور جسٹس جواد خواجہ نے ایک آبزرویشن دی کہ صرف ایک نجی چینل کو 30 کروڑ روپے دیے گئے. اس ٹی وی چینل کا نام کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا. محمد مالک صاحب کو شاید یہ پتا ہو. محمد مالک صاحب، کیا وہ وقت یا سما کبھی آئے گا کہ یہ نام ہمیں پتہ لگے؟ لیکن کیا وقت اور کیا سما یہ آپ کو زیادہ پتہ. اور آپ یہ جب کوئی الٹی سیدھی بات ہوتی ہے ہمیشہ اپنے مہمانوں پہ ڈالتے ہیں، اپنے پہ لیا کریں. یہ ہمیں نہ بدنام کیا کریں، ہماری دشمنی آپ ڈالتے ہیں. جسٹس جواد خواجہ صاحب کی آبزرویشن میں بتا رہا ہوں. نہیں، یہ آپ اپنے سما کی بات کریں، ہم اپنے سامعین کی بات کرتے ہیں. یہ جو مسئلہ آپ نے کیا ہے نا، یہ ایشو یہ اتنا پرانا ہے. میں تو بالکل ایک ینگ رپورٹر تھا اور بال بھی تھے، اب جوان بھی نہیں رہے، بال بھی نہیں رہے، لیکن یہ سوال وہیں کا وہیں ہے. لیکن 17 اپریل کو تو یہ سما آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب بڑا اچھا موقع آ گیا ارشد. آن اے سیریس نوٹ،
पंजाब में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी एक साफ़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, 60% पाकिस्तान यहाँ कवर हो गया। जो सेंटर में केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है आरिफ निज़ामी साहब, वो भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरा तो ख्याल है इससे बेहतर मौका है ही नहीं कि ये जो 2 की पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो पंजाब गवर्नमेंट का फ़ंड खोल दें, ये फेडरल का खोल दें, ताकि एक बार ये दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। और क्योंकि असल में आपको एक बात बताऊँ, जब आप लोग सुनते हैं मीडिया ने किया, मीडिया ने ये किया, तो लोग समझते हैं शायद सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, आप गंदे होते हैं, मैं होता हूँ, और जिन्होंने किया होता है वो तो दबक के बैठे होते हैं, उनका पता भी नहीं लगता। लेकिन जब आप इसी मुल्क में APNS जैसा इदारा, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो अखबार के मालकान का इदारा है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और प्राइम मिनिस्टर उनका हेडक्वार्टर बनाने के लिए 5 करोड़ का अतिया दे दे, जो टैक्स पेयर का पैसा है, और तमाम अखबार के मालकान वो एक्सेप्ट करें और इस्तेमाल करें, तो फिर वहाँ पे मोरालिटी का बड़ा सीरियस क्वेश्चन आ जाता है। हम उठते हैं, अभी हमने पहला सेगमेंट किया जी, फलाने MNA को आपने 1 करोड़ दे दिया, फलाने सेनेटर को आपने 1.5 करोड़ का फंड दे दिया, चले वो तो फिर इलेक्ट होके आए थे। 1.5 करोड़ नहीं है, नहीं आ जाए, मैं तो भी फिगर की बात कर रहा हूँ रऊफ, मैं भी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। इनको 44 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। मैं कहता हूँ वो गलत बात है, मैं तो उन फंड्स के खिलाफ हूँ, मैं एक प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स की बात कर रहा हूँ। हम चले वो तो एक इलेक्टेड आदमी है जो एक क्लेम करता है कि मैं डेवलपमेंट लगा रहा हूँ। अखबार जौन सा है वो किस खाते में APNS या हमारी ट्रेड बॉडीज किस खाते में लें पैसे गवर्नमेंट से, किस खाते में टैक्स पेयर का पैसा लें, बिल्कुल ये लिस्टें खुलनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि जी टैक्स, हमने बहुत से जर्नलिस्टों की मदद भी की जो बिल्कुल उनकी इज्जत बचाने के लिए। मेरा ख्याल ये है कि उसका भी तरीका है, आप एक वेलफेयर फंड बनाएं जर्नलिस्टों का, जो कि नेशनल प्रेस क्लब ने बनाया हुआ है, और उसमें आप हो उनकी डिटेल्स, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी की फैमिली ज़रूरतमंद है, कोई जर्नलिस्ट ज़रूरतमंद है, और उसको बल्कि लेजिटिमेट तरीके से, उसको कोई एक लेजिटिमेट तरीके से इदारा पैसे देता है, इज्जत से देता है, तो किसी को शर्म नहीं है उसमें हेल्प लेने की, हेल्प करने की। ये डिस्क्रेशन ख़त्म होनी चाहिए। जहाँ डिस्क्रेशन होगा, जहाँ खुफियापन होगा, वहाँ गंद होगा। अयाज अमीर साहब, आप बहैसियत सियासतदान तो कुछ अरसा हुआ सियासत में आए, उससे पहले सहाफत से आपका एक तवील सफ़र, एक तवील एसोसिएशन चली आ रही है। मीडिया में जो कुछ हो रहा है और सीक्रेट फंड के हवाले से जिन पैसों का जिक्र आ रहा है, मुझे जराए से पता लगा है कि ये सिर्फ 30 करोड़ का अमाउंट नहीं है, 70 करोड़ रुपए हैं जो कि जराए कह रहे हैं कि एक मीडिया चैनल को दिए गए, जो सीक्रेट फंड की मद में से निकले हैं। उसका नाम शायद 17 अप्रैल को हमारे सामने आ जाए। मीडिया चैनल्स, और जब जस्टिस आरिफ खिलजी साहब कहते हैं कि इन खुफिया फंड की दस्तावेजात को देखकर लगता है कि टीवी पर कहा जाने वाला सब कुछ ड्रामा है, आपको क्या लगता है, क्या है स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त? सर देखें, हमारे एक तो हुकूमतें भी नालायक होती हैं, पता नहीं किस रोब में आ जाती हैं। ये जैसे मालिक साहब ने कहा कि APNS का अगर वफ्द आता है किसी के पास, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उसे कौन सी मजबूरी होती है कि 5 करोड़ या 10 करोड़ की फिगर हम दे रहे हैं। ये जो चैनल्स किसी को अगर दिया है, वो कौन सा आपके लिए कारनामे वो कर देंगे कि आप उन्हें 10 या 20 या 30 करोड़ दें। ये नकम्मी जो है सूरत हाल, ये हमारी सियासत की और ये हमारी हुकूमतों की है जो खामखा इन चीज़ों में दब जाते हैं। आप ये देखें, जर्नलिस्ट इंडिविजुअल जर्नलिस्ट भी हैं, हमने सुना है, हमारे पास कोई सामने दस्तावेज तो नहीं है कि जी वो भी लेते हैं। कई लोगों ने डायरेक्ट लेते होंगे, कईयों ने यार दोस्तों ने डमी अखबारात निकाले हुए हैं जिनको वो एड्स के ज़िम्रे में करते हैं। अब ये सारा जो है मामला, ये हमारे माजी का एक हिस्सा है जिसमें होता था जब गवर्नमेंट प्रेस। अयाज अमीर साहब, ये माजी का हिस्सा नहीं है, ये सिलसिला तो अभी भी चल रहा है। सीक्रेट फंड अपनी जगह वहीं पे मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में बहस ही ये चल रही है कि सीक्रेट फंड में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसको इस तरह से नहीं जाना चाहिए वो, क्योंकि वो आपकी जेब से निकलता है, मेरी से निकलता है, हमारे देखने वाले लोग हैं उनकी जेब से निकला हुआ पैसा सीक्रेट फंड का इस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं जी किसकी वो जेब से निकलता है। यहाँ तो इस मुल्क में हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे देते हैं, पर डायरेक्ट टैक्सेशन मैं जितना टैक्स देता हूँ, मालिक साहब देते हैं, खलासा साहब हैं, आप देते हैं, उसी टैक्स से चल रही है हुकूमत। हमारी कशकोल ना हो और उस कशकोल में सिक्के ना गिरे तो ये रियासत चल ही नहीं सकती। तो हम तो उधार पे तबका हमारा जो है वो तो टैक्स दे रहा है ना, डायरेक्ट टैक्सेशन भी हो रही है।
بالکل کرتا ہے بالکل میں صرف کہہ رہا تھا یہ ہینگ اوور فرام دا پاسٹ ہے، وہ ماضی کی روایت جو ہے اب تک چل رہی ہے، لیکن یہ ایک فضول روایت ہے. یا تو اس سے کسی حکومت کو فائدہ ہو، میں پھر بھی کہوں کہ ہاں جی فلانے صحافی کو چینل کو پیسے دیے، اس کے عوض ان کو یہ ملا. عوض شوض میں بہت کم ملتا ہے. یہ حکومتیں جو ہیں پتہ نہیں ضمیر صاحب کیا 70 کروڑ روپے لے کے 70 کروڑ روپے لے کے اس چینل نے فائدہ نہیں دیا ہوگا حکومت کو کوئی؟ آپ مجھے پتہ نہیں کس نے دیا ہوگا، کس حکومت نے دیا ہوگا، یہ پتہ نہیں. جن کا اشارے کناروں سے آپ جو نام لے رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو پتہ نہیں ہالی ووڈ کی سروسز بھی مل جائیں تو وہ چینلز کسی کا کچھ میرا خیال کوئی بہتری وہ نہیں کر سکتی، کسی کا اچھا کام وہ نہیں کر سکتی. تو پتہ نہیں کیوں ہم کرتے ہیں ایسے. انڈیویجولز کو بھی خریدا جاتا ہے. لفافہ جرنلسٹ بھی ایک اصطلاح ہے جس سے ہم واقف ہیں. اچھی بات ہے کہ یہ سامنے چیز نکل آئی ہے اور بالکل ٹھیک یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ موقع ہے اس روایت کو کم از کم، یہ فرسودہ روایت ہے، یہ ماضی کی روایت ہے جو اب تک چل رہی ہے، ختم ہونا چاہیے. لیکن خوفناک بات اور حیران کن بات یہ کہ یہ ختم نہیں ہو رہی. اس میں انوویشن مختلف طرح کی آ رہی ہیں. بیرونی ممالک سے ڈائریکٹ فنڈنگ بھی آ رہی ہے. سیکرٹ ایجنسیز اب میڈیا کو فنڈ کرتی ہیں. اس کی تفصیلات اور اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں میڈیا میں کرپشن کی. رؤف کلاسا صاحب، مالک صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ اس وقت پنجاب میں بھی جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک صحافی رہ چکے ہیں. سینٹر میں انفارمیشن منسٹر جو ہیں عارف نظامی صاحب وہ خود بھی صحافی ہیں. تو سیکرٹ فنڈ کا جو معاملہ ہے پنجاب حکومت کا، سینٹرل گورنمنٹ کا، دونوں صحافی خود بھی کہتے رہے ان کو کھول دینا چاہیے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ ان کو ٹیسٹ میں نہ ڈالیں تو اچھا ہے. چلے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کی بھی کرتے ہیں، عارف نظامی صاحب کی بھی ہم کو دل میں عزت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ٹیسٹ پہ نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اور یہ برڈن جو ہے میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے شولڈرز پہ لینا چاہیے، اور جو نام ان کے پاس گئے ہیں ان کو اوپن کرنے چاہیے. اور ایک چیز کا میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرینشیٹ ہمیں ابھی سے کرنا ہوگا تاکہ جب کل کو لسٹیں اگر سامنے آتی ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ نہ مارے جائیں انوسینٹلی جو آج جن کا سیکرٹ فنڈ سے تعلق نہ ہوگا. کہ میری بات ہوئی آج وہاں پہ ان سے کچھ انفارم منسٹری کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جب آپ سے بھی بات ہوئی، آپ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے مجھے بھی کہا کہ میں ذرا اس میں یہ فردر انویسٹیگیٹ کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2-3 قسم کے سیکرٹ فنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتے ہیں جتنے بھی بیرون ملک یہ پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، ان کے جو دورے ہوتے ہیں، صحافی جو ان کے ساتھ جاتے ہیں، جن کی لاجنگ ہے، جن کی ٹریولنگ ہے، ٹی اے ڈی اے وغیرہ ہے، تو وہاں سے جو ان کو 200-300 پاؤنڈ کسی کو ملتے ہیں یا $400 ملتے ہیں ان کو 4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، وہ پیسہ بھی سیکرٹ فنڈ سے دیا جاتا ہے. وہ تو کلاسا صاحب اعلان جاتے ہیں نا، اس میں سیکرٹ فنڈ کدھر سے آ گیا؟ وہ تو آپ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہاں سے آ جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو ڈیلی فوڈ سر میں وہی بتا رہا ہوں، بتا رہا ہوں جی. یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں نا، جو صحافی جاتے ہیں ان کے انٹوراج پہ جاتے ہیں، ان کا پیسہ جتنا بھی آتا ہے اس کو بھی سیکرٹ فنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کا بھی آڈٹ نہیں ہوتا. وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ آڈیٹر کو ڈیفرنٹ ملیں گے، رپورٹر کو ڈیفرنٹ ملیں گے. سو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے 200-300 سے زیادہ صحافیوں کے نام آئے ہیں جو بیرون ملک پاکستان وزیر اعظم کے ساتھ جاتے رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کل کہ وہ جتنے انریبل وہ جرنلسٹ ہیں وہ باہر گئے ہیں کوریج کے لیے، ان کے نام بھی سیکرٹ فنڈ میں آنے چاہیے، انہوں نے بھی پیسے لیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ابھی سے اس آپ چیز کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1. دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ بعض چینل کو خریدنے کے لیے ان کو ایک طرح کا کلٹیویٹ کرنے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ یہ جو کرتے ہیں ایک گروپ کے اگینسٹ دوسرے کے یہ گروپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی، کھڑا کرنے کے لیے بھی یہ پیسے اس طرح کا استعمال کیے جاتے ہیں. اور موجودہ دور حکومت میں زیادہ ہوئے. مثلا میں آپ کو ایک اور یہ بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم گیلانی صاحب نے 2010 میں جب فلڈ کے لیے ڈونیشن پیسے اکٹھے ہو رہے تھے تو انہوں نے شہری رحمان کو اپنا انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے دے دیے وہاں سے فلڈ کے چندے سے اٹھا کے. سو اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں. ایک سیکرٹ فنڈ، ایک جیسے مالک صاحب کہہ رہے تھے اخباری مالکان بیچارے بہت غریب، بالکل شودے پیسے نہیں تھے، 5 کروڑ روپے وہ لے کے گئے. بعض اخباری مالکان کو میں جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے نظریے پہ ٹرسٹ بنائے ہوئے، وزیر اعظم گیلانی سے 10 کروڑ روپے انہوں نے لیے. ایک بہت بڑے اخبار کے، انگریزی اخبار کے مالک ہیں، انہوں نے اپنی این جی او کے لیے انہوں نے 2.5 کروڑ روپے صدر زرداری صاحب سے لیا ہے. اس طرح کے بہت ساری میسو irregularities ہوتی رہی ہیں. پکڑے جاتے ہیں جو لفافے والے، کس نے 50 روپے لے لیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پکڑے وہ لوگ جائیں گے جو وزیر اعظم کے ساتھ باہر کے ممالک پہ دورے کرنے گئے اور اس سیکرٹ فنڈ سے جا کے انہوں نے برگر کھائے، ان کے نام آنے والے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ سیکرٹ فنڈ تھا. فرینکلی میں ایز اے رپورٹر گیا. ناظرین، اس میں 182 نام 17 اپریل کو سپریم کورٹ میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ سامنے آئیں گے. وہ لوگ جنہوں نے پیسے کھائے، اس میڈیا چینل کا نام بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سامنے آئے گا جس میں
آبزرویشن یہ ہے کہ 30 کروڑ ہے، لیکن اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ 70 کروڑ کا اماؤنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایاز امیر صاحب، ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو گیا یہاں پہ، فورن فنڈنگ آف پاکستانی میڈیا چینلز، اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اچھی چیز ہے؟ نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، پر کن چینلز میں سے آتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب سے 2001 کے بعد پاکستان اس جنگ میں شامل ہوا اور امریکی ایڈ اور امریکی نظر کرم پاکستان پہ پھر پڑنا شروع ہوئی، تو یو ایس ایڈ کے مد میں بہت سارا پیسہ تھا جو فلانے کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے تھے، فلانے کی جمہوریت کو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، تو بہت سارا پیسہ آیا، اب پتہ نہیں کس مد میں سے اور کہاں سے، کون سے چینل سے اور کس کو ملا، یہ جب تک فیکٹ سامنے نہ ہو میرے خیال کامنٹ تب بھی کرنا چاہیے۔ اچھا مالک صاحب، میڈیا میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بالکل فیکٹس دیں، چیزیں ان بائس طریقے سے دیں، جب اس طرح پیسہ آ کے انفلوئنس کرتا ہے اور میکنگ آف دا مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے، کریشن آف پرسیپشنز کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہم صحیح طرح سے صحافت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، خفیہ جب بھی کوئی چیز آئے گی اس کی اسٹرنگز اٹیچڈ ہوں گی، لیکن میں اس کی روف کی ایک بات کو آگے لے جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایز این ایڈیٹر آلسو، اخبار کے ایڈیٹر کے طور پہ بھی اور رپورٹ کے طور پہ میں نے بھی بہت جرنلسٹوں کو اپنوں کو بھیجا ہے فورن ٹرپس پہ، گورنمنٹ کی ٹرپس پہ بھیجا ہے۔ سر برگر کھانے والی نہیں بات چھوڑیں، وہ ضروری ہے، نہیں لیکن روف کی بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مواقع بڑے کم ہیں ایکسپوجر کے، ہمارے جرنلسٹوں کے، ورکنگ جرنلسٹ کی، ایک رپورٹر جو بیٹ کور کر رہا ہے، اور مالکان میڈیا آرگنائزیشن اگر بھیج رہی ہے، نیو یارک ٹائمز اگر اپنے کورسپونڈنٹ کو بھیج رہا ہے وہ خود پے کرے گا، ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ جا کے کوریج نہیں کریں گے اس کا۔ ہمارے مالکان کی دوسری بات ہے، اور جہاں تک دیکھیں صاحب الیکشن کا ٹائم ہے، الیکشن کے ٹائم کے اندر بھی خالی یہ بات چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ پہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، ہم ایک ٹیلی ویژن چینل بیٹھے ہیں جہاں پیسہ جو خرچ رہا ہوتا ہے اس کا انفلوئنس ہوگا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل کسی ٹیلی کام کمپنی کے خلاف مجھے کوئی پروگرام کر کے دکھا دے، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ سکینڈل لے کے آئے ہم کریں گے، میں آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکے گا بھائی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ لے کے آئے ہم کریں گے اس پہ پروگرام، اس لیے کہ سب سے اتنا بڑا چیلنج نہ ڈالیں۔ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس چینل کا ڈائریکٹر نیوز بھی ہوں، فل اتھارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں، پھر آپ ہوگا، آپ ڈائریکٹر نیوز گزشتہ ڈائریکٹر نیوز ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ کو چاہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، فریڈم ابھی ایڈیٹوریل فریڈم ہے ہمیں چینل پہ، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیٹ می اٹس ناٹ اباؤٹ ا پرٹیکولر چینل، ہو سکتا ہے وی مائٹ بی اسٹوپڈ انف ٹو ڈو اٹ، ہم شاید کر لیں، لیکن میں انفلوئنس بتا رہا ہوں، جس طرح ٹیلی کام ہے، کیونکہ سب سے بڑا اسپینڈ وہ کر رہا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جس کو آپ ایف ایم سی جی گڈس کہتے ہیں، جس طرح یہ برائٹ ایکسپریس جو یہ ہاؤس ہولڈ کی ہیں، یہ دو سیکٹرز ہیں جو بہت پیسہ خرچتے ہیں، اب بزنس انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان کو، اس لیے جو بھی پیسہ خرچے گا وہ جائز طریقے سے اپنا پروٹیکشن مانگتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ آپ کو انڈکلیئرڈ اماؤنٹ دے گی، کنزیومر رائٹس بھی ہیں، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹس بھی ہیں ہمارے ملک میں، ہم اسے استعمال نہیں کرتے، جس کا پیسہ آئے گا، باٹم لائن یہ ہے، دیکھیں پیسہ آئے گا، پیسہ جب بالکل ویکنس ہے، لیکن ریالٹی ہے، ویکنس ہے، ریالٹیز کے نام پہ اس کو مالک صاحب نہیں ڈال سکتے، آئی وڈ ویری ریسپیکٹفلی بیک ٹو ڈیفر۔ ایاز امیر صاحب، محمد مالک صاحب نے ذکر کیا اسٹوپیڈیٹی کا، آپ نے بھی آج یہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے، غیرت بریگیڈ تو آپ پہلے انٹروڈیوس کروا چکے تھے، چل رہی تھی بے وقوف بریگیڈ میڈیا میں، یہ کون سی بریگیڈ ہے؟ ایاز امیر صاحب، ایاز امیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ لائن چلے گئی، میرے خیال ایاز امیر صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ بحال ہو۔ مالک صاحب، غیرت بریگیڈ اور آپ نے اسٹوپیڈیٹی کا ذکر کیا، ایاز امیر صاحب نے بے وقوف بریگیڈ میڈیا میں ذکر کیا، یہ کون سی ہے؟ آئی تھنک وہ ان کا مراد ان لوگوں سے جو ان سے اگری نہیں کرتے، لیکن ہمیں میڈیا میں ایک ٹرینڈ بڑا خوفناک آ گیا، وہ آ گیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ نیریٹو یا زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹ چلانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اتنے خود ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات سے اختلاف کرے تو ہم اس کو فوراً لیبل کر دیتے ہیں، یا یہ کافر ہے، یا یہ انٹائی اسٹیٹ ہے، یا یہ ہے، یا یہ دہریہ یا کچھ ہے۔ سب سے زیادہ صبر ہمارے میں ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سب سے بے صبرے ہم ہو گئے۔ ہمیں لوگوں میں یہ کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ یار کھل کے بحث کرو، لیکن ہم اپنے پہ تنقید برداشت نہیں کرتے، ہم خود بحث کو ختم کرتے ہیں۔ یہ آئی تھنک جو ایاز کا بھی ہے ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ ایاز امیر صاحب، آپ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ غیرت بریگیڈ کا تو ہم نے سنا تھا، آج آپ نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کی اپنے کالم میں، بے وقوف بریگیڈ۔ یہ بے وقوف بریگیڈ کون سی ہے ہمارے میڈیا میں؟ سر دیکھیے ارشد شریف صاحب، ہمیں تو ایک سورس آف کیا کہتے ہیں تھوڑا
انفارمیشن ہونا چاہیے، اور اگر ہماری قسمت اچھی ہو انلائٹنمنٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہم ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے اور اخبارات کا کالم اگر ہمارے پاس کوئی وہ نیوز پرنٹ کا وہ جگہ مل جائے تو ہم یہ مفتی پتہ نہیں کہاں کے بن گئے ہیں، ٹھیکیدار بن گئے ہیں ہم محب الوطنی کے، اسلام کے فتوے جاری ہو رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ کوئی کام ہے صحافت کا؟ بھائی آپ مبلغ بنتے ہیں، جائیں کسی ایسی جماعت میں آپ جوائن کریں، کوئی مدرسہ جو ہے وہاں بیٹھ جائیں، کوئی مسجد کا جو ہے مولوی آپ بن جائیں. یہ مولویانہ کام جو ہے اور ان پڑھی کا کام دیکھیے نا، بڑے بڑے ایاز امیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں میڈیا میں ملا آ گئے؟ میں کہہ رہا ہوں جی ملا آ گئے ہیں. آپ ان کی بات، میں نے میڈیا ملا کا بھی وہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی ہے، اور ایسے سے فتوے دینے عالم دین ہیں وہ جو ہے بات ان سے کرتے ہیں، آپ کے شوز میں آتے ہیں، وہ ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اپنی دلیل دیتے ہیں. حمید گل صاحب کو آپ بات کریں، کتنی شگفتہ مزاج وہ ہیں، وہ آپ بات کر سکتے ہیں، موقف پہ رہیں گے، آپ سے اختلاف کریں گے لیکن شیریں بیانی ہوتی ہے. یہ جو ہے خدا کا قہر، پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنے منہ پہ کر کے ادھر فتویٰ اور ٹھیکیدار. ہم پتہ نہیں، ابھی تو ہم نے جان چھڑائی ہے جو ہمارے نظریہ اور فلانے کے ٹھیکیدار تھے جنہیں ہم کہتے تھے، ہم نے کہا شاید یہ قصہ پارینہ ہو گیا. یہ ایک نیو بریڈ آ گئی ہے. اور جو آپ یہ نے جو سیاست میں ملاؤں کا ذکر کیا، میڈیا میں بھی ملا آگئے. ناظرین ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. محمد مالک صاحب، رؤف کلاسا صاحب اور ایاز امیر صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اس بارے میں ناظرین یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور جو ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کا بھی حصہ ہے کہ I disapprove of what you say but I'll respect till death your right to say it. اور میڈیا کی ایسنس فریڈم آف ایکسپریشن یہی ہوتی ہے کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، اس پہ برداشت ہوتی ہے، لیکن کسی کو ماما چاچا نہیں بن جانا چاہیے اور غیرت بریگیڈ کے نام پہ میڈیا اور صحافت کو ہوسٹیج نہیں کرنا چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.